السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، ایک بڑی خوشی کی بات، ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ اسی دعا کے سلسلے میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک لاہور سے خاتون کی میں نے جو ہے وہ بات کروائی تھی اپنی سسٹر سے، تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ کچھ مسائل ان کو بیان کیے، تو یہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ تو آج صبح انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی الحمدللہ ان کا میسیج یہ آیا کہ ان کا کام جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ ان کا کوئی مسئلہ ان کے بھائی کا سعودی عربیہ میں کوئی ویزے، اقامے یا جاب وغیرہ کا تھا، اس طرح کا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جی ان کا سب کچھ ہو گیا ہے، تو ان کی جاب وغیرہ بھی لگ گئی ہے اور باقی مسئلے بھی انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ تو میں نے سسٹر سے کہا کہ یہ تو اب ایک خاتون ہے جن کی آپ سے بات ہوئی ہے، تو اس طریقے سے تو بڑا مشکل ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو دعا کا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مجھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اسی چینل کے اوپر ہی آپ لوگ اگر کمنٹس کرتے رہیں تو وہ خود کمنٹس پڑھ کے ان کا نام جو ہے وہ نوٹ کر کے وہ کتاب پہ لکھ رہی ہیں سارے نام جس کا میسیج ہوتا ہے اور جن کے نام کے لیے جس مقصد کے لیے ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ تہجد میں جو ہے وہ میں، کیونکہ یہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا، تو میری جو ہے بہن ہے وہ فرما رہی ہیں کہ آپ سب کمنٹس باکس میں لکھ دیا کیجئے، وہ خود پڑھ کے تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا کر دیں گی تہجد میں روزانہ انشاءاللہ بإذن اللہ۔ تو جب بھی آپ لوگوں کے کام اس طریقے سے، آپ صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ کام آپ کے ہوتے رہیں، تو آپ جو ہے کمنٹس باکس میں ہی سیکشن میں ہی آپ جو ہے وہ بتا دیجیے گا کہ الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں نے جس کام کے لیے دعا کا بولا تھا وہ ہو گیا ہے۔ تو یہ میسیج آپ تک پہنچا رہا تھا کہ آپ اسی جو میرے چینلز ہوتے ہیں وہ ان کو میں نے جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ دے دیا ہے، یہ جو لیپ ٹاپ ہے وہ کھول کے اسکرین پہ وہ پڑھ لیتی ہیں جس کا بھی میسیج ہوتا ہے، تو اس حساب سے وہ نوٹ کر کے، میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ وہ نوٹ کر کے نام لکھ کے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، تو عبادت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا کر دیتی ہیں۔ اور یہ میرے رب کا احسان ہے، رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایسے ایسے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں، ایسے کہ انسان یقین کیجئے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ بن سوچے بن جو ہے وہ منہ سے نکل جاتا ہے کہ یا رب العزت آپ اتنے غفور الرحیم ہو کہ آپ ہم پہ اتنا بھی کرم کر دیتے ہو۔ تو جس کسی کو بھی یہ معاملہ ہو دعا کروانے والا، تو میں یہ پریفر کروں گا کہ واٹس ایپ کی بجائے اگر اس چینل پر ہی کمنٹس کر دیں تو وہ خود پڑھ لیں گی، تو مجھے ان کو دینا بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ میں خود اپنی جگہ اپنے کام میں بزی ہوتا ہوں۔ تو آپ صرف کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے کہ میرا یہ نام ہے، میرے یہ بچوں کے نام ہے، یا میرا یہ مسئلہ ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ بإذن اللہ اب یہ ہماری بہن کا مسئلہ تو 48 گھنٹے بھی نہیں لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حل کر دیا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جس کی بھی سن لے، جہاں سے سن لے، یہ وہ اس کی اپنی مرضی والا ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، کب کس کی کیسے سن لیں۔ تو دعا کرنا، دعا کروانا، خود سے بھی دعا کرنا، یہ سب عبادت کے ہی مراحل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے ہی ہر وقت بخشش کی دعا کرتے رہتے تھے، اور اس چیز کو ہی میرے پیارے آقا مولا کریم نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر۔ باقی جو ہے وہ آپ تک جو ہے ہم انشاءاللہ بإذن اللہ جو اگر چاہے گا کہ میرا کام ہو گیا نام لے کے بتا دیا جائے تو ہم انشاءاللہ بتا دیا کریں گے۔ یہ سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم کسی کا بھی نام نہیں لیتے، کسی کا بھی کچھ نہیں بتاتے۔ تو آپ بس کمنٹ سیکشن میں اپنے آپ کمنٹس کیجئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چلا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زندگی میں معاشی مسائل میں بھی اس قدر حل کر دے کہ انسان کا دل مطمئن ہو کے عبادت میں لگ جائے، کیونکہ معاشی مسائل کی کمی ہونا اور معاشی مسائل میں گر جانا بھی جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ ایمان میں کچھ کمزوری کا باعث بن سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑے عجیب سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب لوگوں کے مسائل حل کرے اور سب لوگوں کے اپنی راہ پہ چلائے، اور ان لوگوں کی لسٹ میں ڈال دے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ کسی شیطان کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔